اور اس وقت کراچی میں شرجیل نام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ٹرانسپورٹ کا، اور خاص طور پر جو مہنگائی کا اس وقت طوفان پاکستان میں چل رہا ہے، اور انفلیشن بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو فائنینشیل ایشوز اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی نمبر 1 پرائرٹی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے پبلک کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بہت ہی خصوصی ہدایت ہے کہ سندھ حکومت اپنے ہر اس محکمے میں جس میں عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ کیا جا سکتا ہے، اس کو فوکس کرے. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے اس ٹیم کے کیپٹن ہیں سندھ میں، انہوں نے خصوصی طور پر جتنے بھی ایسے پروجیکٹس جس میں عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کو وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. اور انہوں نے خود ذاتی طور پر اس وقت ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ان کو اپروچ کیے، اور آج ایک اور ہماری میٹنگ ہے دوپہر کو، اور اس میں بھی مزید اس پورے صوبے میں بسوں کے پروجیکٹس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو انہینس کیا جائے، بسز سروس کو بڑھایا جائے، اور پبلک کو اس مہنگائی کے دور میں جب کہ پیٹرول اور ڈیزل آپ کے اس وقت پیک پرائسز پہ چل رہے ہیں، عوام تک یہ ثمرات اس کے کس طرح پہنچیں. تو آج جو ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں جو فیصلے کیے وہ میں آپ سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. 17 فروری کو ہم پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آپریشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ضلع سکھر میں. سکھر ضلع میں 17 فروری کو پیپلز بس سروس عوام کے لیے شروع کی جا رہی ہے. تو سکھر کی جتنی عوام ہے وہ کم سے کم کرایوں میں سب سے بہتر بس سروس جو کہ دنیا کی بہترین بس سروسز ہیں، اس میں سکھر کا بھی شمار ہو جائے گا. اس سے پہلے کراچی میں کافی روٹس پیپلز بس سروس کے چل رہے ہیں، لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس کا روٹس چل رہے ہیں، اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے روٹس چل رہے ہیں. تو اب سکھر بھی اس نئے شہر میں شامل ہو جائے گا جو پیپلز بس سروس کی جیسی سہولیات جو ہے وہاں پہ خواتین اور حضرات کے لیے اچھی بہترین ٹرانسپورٹ سروس شروع کی جا رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے 18 فروری کو پیپلز پنک بس سروس جو ہے، پیپلز پنک بس سروس 18 فروری کو حیدرآباد میں بھی شروع کی جا رہی ہے. جس طرح پنک بس سروس کی شروعات کراچی میں ہوئی اور اس کی جو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص صرف خواتین کے لیے بس سروس شروع کی گئی ہے، اور ایئر کنڈیشن بہترین بس سروس شروع کی گئی ہے. دنیا میں کوئی بہت زیادہ ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ہو. تو پاکستان میں تو پہلی یہ پیپلز پنک بس سروس چل رہی ہے، اور اب جو ہے میں نے کہا کہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے. تو اب ہم حیدرآباد کو بھی 18 فروری کو حیدرآباد میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس. اس کے بعد پھر آ جائیں 20 فروری کو ہم کراچی میں پنک بس سروس کا ہم نے جو پہلے ایک روٹ سٹارٹ کیا تھا، مزید کراچی میں 3 روٹس نئے سٹارٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پنک بس سروس جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک روٹ شروع کر رہے ہیں، اور ہم اس ایک روٹ میں دیکھیں گے کہ جی کیا لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. یہ ایک تجرباتی طور پر ہم نے شروع کیا تھا. اس میں کچھ چند مخالفین نے جن کا کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شکایت کرنا اور تنقید کرنا، حالانکہ پورے اس ہمارے اسٹیپ کو پنک بس سروس کے سب نے اپریشیٹ کیا تھا.
برطانوی جریدے نے بھی اس پہ جو ہے وہ آرٹیکل لکھے اور اس کی تعریف میں آرٹیکل لکھے. پاکستان کی میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں, خصوصی طور پر پاکستان کی میڈیا کا, جس نے مطلب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پورے سٹیپ کو لیا. ہماری جو سول سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی کی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی بہت اس کی تعریف میں چیزیں لکھی, لیکن خیر اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں. کہ ہم نے کہا تھا جس دن اس کی انوگریشن تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو انہینس کریں گے. تو کراچی میں جو ہمارا ایک آلریڈی روٹ 1 ہے جہاں پہ ہم نے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے, وہاں پہ بھی بسوں کی تعداد کو ہم بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد روٹ 2 جو ہے کراچی میں آلریڈی جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص نہیں چل رہی ہے. تو اس میں وہ 33 کلومیٹرز کا 33 کلومیٹر کا روٹ ہے, جس میں پاور ہاؤس سے شروع ہوگا, پاور ہاؤس چورنگی, نارتھ کراچی, ناگن چورنگی, شفیق موڑ, گلشن چورنگی, جوہر موڑ, COD, ڈرگ روڈ, شارع فیصل, شاہ فیصل کالونی, سنگر چورنگی, کورنگی نمبر 5 سے لے کے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے, جو کہ 20 فروری کو وہ بھی چلے گی, اور جو نئے روٹ میں بسز کا ہوگا اس کا بھی زیادہ اضافہ ہوگا. پھر ہمارا ایک ہے روٹ نمبر 10, وہ ہے نمائش چورنگی, احمد جناح روڈ, زیب النساء اسٹریٹ, میٹروپول, 3 تلوار, 2 تلوار, عبداللہ شاہ غازی روڈ, ڈالمن مال کلفٹن, میکڈونلڈز روڈ, اور پھر یہ کلاک ٹاور جو ہے. یہاں تک بھی جو نئی پنک بس سروس ہے, جو نئی مزید بسز بڑھائی گئی ہیں, وہ بھی 20 فروری کو کراچی میں سٹارٹ کی جائیں گی. تو اس حساب سے جس طرح میں نے کہا کہ 17 فروری کو ہم سکھر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں, پھر 18 فروری کو پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع ہونے جا رہی ہے, پھر جو ہے آپ کے 20 فروری کو کراچی میں 3 روٹس پہ پیپلز پنک بس سروس شروع کی جا رہی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ آلریڈی ہماری جس طرح EV بسز چل رہی ہیں شہر میں, جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں, یورپین بسز, جو کہ پاکستان کی پہلی EV بسز تھیں, اس کی بھی ایک ہماری نئی فلیٹ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے. الحمدللہ اس کی بھی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ہے EV بسز کی وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جو الیکٹرانک بسز ہیں, EV بسز, جو کہ چارجبل بیٹری پہ چلتی ہیں, جو ماحول فرینڈلی بسز ہیں, جن میں کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا, جو آپ کے پولوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد دیں گی, جو لوگوں کو کم کرایے میں سفر کرنے میں مدد دیں گی. تو یہ سارے وہ اسکیمز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی, جب ملک میں اس وقت اکانومی کا پریشر ہے, ملک میں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہیں, اس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایتوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہر اس نئے پروجیکٹ کو جو کہ پبلک کو مزید سے مزید ریلیف دے سکے ان حالات میں, جہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ, آپ کی ذاتی موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور آپ ان بس EV ایئر کنڈیشن بسز جو باقی پیپلز بس سروسز ہیں یا پنک بس سروس پہ ہے یا ہماری BRTs پہ سفر کریں, موٹر سائیکل سے سستی آپ کو جو ہے وہ بسز آپ کو پڑتی ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ایئر کنڈیشن اچھی سروسز جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے عوام کے لیے وہ پرائرٹی بنی ہوئی ہے. اور یہی اورنج لائن BRT جو ہے وہ اس کے اچھے تجربات ہمیں مل رہے ہیں, اس کے اچھے ثمرات مل رہے ہیں. اور اب جو ہے مزید جس طرح میں نے کہا کہ مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن BRT پہ کام ریپڈلی چل رہا ہے. بیچ میں اس پہ کوئی پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی وہ کام بند ہو گیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے دوست اگر اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فیلڈ پہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے سختی سے جو ہے ان سارے پروجیکٹس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یلو لائن BRT بھی شروع کی جا رہی ہے. تو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان حالات میں بھی پیش ہے. یہ چند گزارشات تھیں, یہ چند اعلانات تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبریاں ان پریشر والے حالات میں بھی, اس انفلیشن میں بھی
عوام کو جو حکومت سندھ دے سکتی ہے وہ دیتی رہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان حالات میں بھی سب سے آگے ہے اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے گی. شکریہ. دیکھیے جی، اس میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جس طرح بارشیں ہوئیں اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ان بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کے سندھ بھر میں بہت تاریخی نقصانات پہنچائے. اور اس کی حشر یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تباہ کاری نہیں ہوئی جتنی وہ تباہ کاریاں اس بار ہوئیں. لیکن اس وقت بھی میں کہوں کہ جو تباہ کاریاں ہوئیں، روڈ رستے خراب ہوئے، لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ان حالات میں بھی میں کہتا ہوں پاکستان کا ہم نے ریکارڈ انشاءاللہ بریک کریں گے. پورے پاکستان میں واحد پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو کہ 22 لاکھ جن لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو 22 لاکھ افراد کو گھر بنا کے دے رہی ہے. کہنا بہت آسان ہے، سندھ بھر میں 22 لاکھ 23 اضلاع میں 22 لاکھ گھر بنیں گے جو کہ پورے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اور اپنے ساتھ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کو ساتھ رکھ کر حکومت سندھ ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوا. اور ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، لیکن جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، تو لوگ کہتے تھے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان کا صرف نعرہ ہے. یہ نعرہ نہیں ہے. آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نعرہ اس وقت آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جو کسان ہیں جن کے فصل ڈوبے ان کو، جو لوگ گندم لگاتے ہیں ان کو 5-5 ہزار روپے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے پر ایکڑ دیے جا رہے ہیں. لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا، سڑکیں بن رہی ہیں، اریگیشن کا نیٹ ورک امپروو ہو رہا ہے. تو یہی ہوتی ہیں فلاحی ریاستیں. فلاحی ریاستیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف نعرہ دے دیں فلاح کا، ریاست مدینہ کے نام لگا دیں، آپ باقی چیزوں کے آپ صرف نعرے لگا دیں، لیکن جب آپ سے 3-4 سال اقتدار کے بعد پوچھا جائے آپ نے آج تک جی کیا کیا ہے، عوام کو دیا کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی 0/0. آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹے نعروں کے، کھوکھلے نعروں کے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ چن کے آتی ہیں اور جن کو عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دیں. ہم سے پوچھیں کہ جی آپ نے سڑکیں بنائی، ہم بنائیں. اب بارشیں تباہ کاریاں ہوئی، اگر اس میں دوبارہ مرمت کرانی پڑے گی اسے حکومت کرائے گی. ہم سے پوچھا جائے ہاسپٹل آپ نے بنائی. میں خود، مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، مجھے ہارٹ اٹیک، سیریس ہارٹ اٹیک ہوا. میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں حیدرآباد میں نے اپنا علاج کرایا. اگر وہ NICVD حیدرآباد میں وہ نہیں ہوتی تو شاید آج میں یہاں پہ زندہ نہ ہوتا. لیکن اسی سرکاری ہاسپٹل میں جس میں ہر طبقے کے شخص کا مفت علاج ہوتا ہے، اس ہاسپٹل میں، میرا سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہوا، کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل حیدرآباد میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ دل کے مرض کا رات کو 4-5 بجے صبح کو ایمرجنسی میں مفت میں علاج ہو، اس کو اسٹنٹس ڈالے جائیں اور اچھی کوالٹی کے اسٹنٹس ڈالے جائیں. یہ بھی نہیں کہ جی کہ پبلک کے لیے ایک اسٹنٹ ہوگا، کسی منسٹر کے لیے دوسرا اسٹنٹ ہوگا. وہی کوالٹی کا علاج جو کہ عام پبلک کے لیے دیا گیا اور ہمیں بھی وہی علاج ملا کیونکہ ہم بھی عام پبلک ہی ہیں. تو یہ ہوتی فلاحی ریاستیں. اس طرح کے چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے NICVD سکھر میں بنی ہوئی ہے، مٹھی میں بنی ہے، ٹنڈو محمد خان میں بنی ہے، لاڑکا میں بنی ہے. سندھ کے ہر ضلعوں میں جو ہے NICVD کے نیٹ ورک جا رہے ہیں. تو یہی فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی خیر و عافیت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عوام کو جواب دے وہ دے رہی ہے. جو لوگ سلیکٹڈ تھے وہ سلیکٹڈ لوگ آج ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. اچھا ملک میں ایک نیشنل لیول کا ایشو ایسا ہے، ساتھ میں مدد شماری ہو رہی ہے ڈیجیٹل 1 مارچ سے. اس میں کچھ کمپلیکیشنس ہیں جس پہ سندھ کے لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار ڈیجیٹل ہو رہی ہے، لیکن پہلی بار بغیر شناختی کارڈ کے یہ مدد شماری ہو رہی ہے. یعنی کسی سے بھی شناختی کارڈ یا شناخت نہیں پوچھا جائے گا
घर पे अमला जाएगा, नंबर नोट करेगा, कितने लोग हैं, अगर 4 हैं तो 10 भी लिखवा देता है, कोई मसला नहीं। खदशा ये है कि इस बुनियाद पे मरदमशुमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा और ये मरदमशुमारी कंट्रोवर्शियल बन सकती है। आप जमाली साहब, मैं आपको सही बताऊं कि मैंने इस बारे में भी जो आप मुझे चीज़ें बता रही हैं मेरे लिए न्यूज़ है। मैं मानता हूं कि मैं इसमें लाइल हूं, तो मुझे इसका मतलब है। अच्छा सर, आपने कहा कि बीमार हो गए तो आपने इलाज कराया, लगता है कि आपकी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। वहाँ पे 1 साल से बच्चों का आयुष हुए, बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब है, मेरा मेडिकल में मेरी भाभी जो वहाँ पर जा रही है जाती है सवाल, तो वहाँ पे जब गई है तो 36 घंटे के बाद उसका कोई बड़ी हॉस्पिटल में धक्के निकाल के उसको बात किया गया, फिर उसको एडमिट किया गया। वो मेरा भतीजा जो है वो क्या आप जो बात बता रहे हैं, अब केस मैं चेक कर रहा हूं, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आपको गलत बात करूं, आपको जो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको चेक कर लेंगे। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा, आपकी एक इत्यादि जमातें वो कल 12 फरवरी को धरना देने जा रही थी, पता ही चला कि आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि उनको क्या आप नई आपने मामला दिए थे? देखिए जी, दूसरा, एब्सोल्युटली नॉट से यस बॉक्स तक का सफर दोबारा तय होने जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे इमरान खान? देखिए जी, जहां तक आपने एमक्यू की बात की, जाहिर डेफिनेटली इत्तेहादी जमात है फेडरल में, तो हमारा हम पे वैसे भी इखलाकी फर्ज है कि हर जमात का हम लोग ख्याल करें, अगर एमक्यू के ग्रीवेंसेज हैं तो उनको हम रिजॉल्व करेंगे। जहां तक आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, अब मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कौम के साथ क्या मजाक हो सकता है कि एक शख्स जो कि 6 महीने तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा कि जी मुझे अमेरिका ने हटाया है और अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है और हम किसी के गुलाम नहीं हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए कि इसको अमेरिका ने गिराया और अमेरिका हुकूमत को लेके आई, और जो जो नारे लगाए, जो जो उनके खिताबात थे। कल इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें वो सारे उनके खिताबात, सारे वो उनके कॉन्सेप्ट्स वो नल एंड वाइड हो गए। अब ना ही ये हुकूमत बकौल उनकी जो पहले इम्पोर्टेड थी वो इम्पोर्टेड रही, जिस अमेरिका को गालम गलोच करके अवाम में एक नई पजीराई, एक नया नारा देने की कोशिश की गई थी, वो भी उनका पूरी फ्लॉप हो गई। लेकिन एक चीज इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है, और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। और वो क्यों लगता है वो बता दूं आपको। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि जी बस एक सियासी बयान दे रहा हूं, मैं आपसे कानूनी बात करूंगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को हटाया गया। पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट ने धक्के देकर आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बोला गेट लॉस्ट। पाकिस्तान की तारीख में आज तक वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें रही हैं और उनको निकाला गया है, लेकिन यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आज़म था जिसको पार्लियामेंट ने लाते और धक्के देके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने क्या किया, असेंबली में कहा गया कि जी इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ साजिश हुई है। इस तरह का एक लेटर दिखाया, ये वही लेटर था जो कि साइफन, याद है आपको, ये इमरान खान ने जब खिताब किया था इस्लामाबाद में जलसे में, तो यूं कोर्ट से यूं निकाला, मेरे पास ये खत है और ये खत जो है वो बताएगा कि बस क्या है। हमने भी पता उसको देखा था कि हमने पता कौन सा खत है, क्या चीज है, कुछ पता नहीं है। वो एक खत यूं लहराया और फिर वापस कोर्ट में डाल दिया। ये सिर्फ मुझे और शाह मोहम्मद कुरैशी को पता है, ये ड्रामा किया गया। फिर कौमी असेंबली का इजलास हुआ तो स्पीकर साहब ये खत पढ़े, देखे जी, इसके बाद ये जो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसको हम खत्म कर देते हैं। तो भाई तुम कैसे खत्म कर सकते हो? आईन कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन मौजूद है। स्पीकर क्या है? स्पीकर का एक, पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई कानून उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को या वोटिंग के जरिए या एक्सेप्ट करे या उसको डिक्लाइन करे, और कोई तरीका नहीं था। वो उन्होंने बुलडोज किया, आइन को वहां पे बुलडोज किया गया, आइन को तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से।
پھر اس غیر آئینی اقدام ہم لوگ ابھی اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں، اس میں سوری وزٹنگ گیلری میں، 10 منٹ میں خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. پتا چلا کہ صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی رکھ کر بیٹھے تھے. جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر کے دے دیجیے کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی. اسمبلی ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا ساری چیزیں. یہ غیر آئینی کام تھا. اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر. اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی، پھر امپورٹ ہوئی، اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی. یہ کیا، یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد یہ قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا. پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی. آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی. کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں، کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو. عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ جب انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی، یہاں کی پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہو گئی، کچھ نہیں کیا تھا. وہ نااہل شخص تھا، اس کو آئینی غیر آئینی طور سے نکالا گیا. لیکن اس شخص نے جو پورا ڈرامہ رچا، جو پورا اس نے قوم کو بیوقوف بنایا، جس طرح قوم کو اس نے غلط راہ پہ دکھایا، یہ قومی مجرم ہے. اور کل والے اس ایپیسوڈ کے بعد جس میں اسے مانتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا، یہ تھا، اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے. اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے. یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے. لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب، یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے. کیونکہ یہ آپ کی قانونی حکمرانی ہے، یہ آپ کے اوپر قانونی، آپ کے اوپر، یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. جب آپ نیشنل اسمبلی کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ اسپیکر کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ کسی منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں، یا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں، تو آپ اس میں حلف لیتے ہیں. حلف میں آئین و قانون کی، پاکستان کے آئین و قانون کی میں حفاظت کروں گا. آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہو کہ میں پاکستان کے اس آئین و قانون کی پاسداری کروں گا. تو اب یہ پاسداری میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی فوری طور پر کی جائے. اور ابھی 50واں سال چل رہا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، وہ کانسٹیٹیوشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قوم و ملک کو دیا. تو یہ ان پر لازم ہے کہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور آرٹیکل 6 کے طور پہ اس پہ امپلیکیٹ کیا جائے. پھر کورٹوں کی مرضی ہے، کورٹیں جو کریں. عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تھی تو یہ پرامس کیا تھا کہ جو ہے میں خودکشی کروں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن پھر انہوں نے معائنہ کر لیا جو ابھی تک عوام بہت رہی، ابھی بھی مہنگائی کا جو ہے اتفاق جاری ہے. دیکھیں چکن کے ریٹ 700 روپے ہو گئے، دالوں کے ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا بندہ. مجھے صرف آپ بات بتائیے کہ 500 روپے جو کما رہا ہے، جو دہاڑی طبقہ ہے، وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا؟ ٹرانسپورٹ تو آپ دے رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن اس کے بعد جو ہے جو 500 روپے کمانے والا ہے، 200 روپے میں اگر وہ دال لیتا ہے تو اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا کیسے؟ جس کے اندر ان کو رینٹ پر بھی ہے. کس طریقے سے مہنگائی کا ریشو جو ہے وہ دن پر دن بڑھ رہا ہے، اس لیے آپ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب نے بولا تھا کہ میں مہنگے نہیں دوں گا، اپنے کپڑے بیچ دوں گا، لیکن مہنگے نہ کپڑے بیچے اور نہ مہنگے تو میں کیا کروں. دیکھ بات سنیں، میں نے کہا کہ اس وقت جو بھی پریشر آیا ہے اکانومی پہ، یہ آئی ایم ایف کی سے شرطیں، یہ ایگریمنٹس عمران خان نے ان سے کیے تھے. اور عمران خان کی ان غلط بیانیاں، جو کہ غلط بیانی اس نے جس طرح عوام کو آج تک کی، اپنے ووٹروں کو کی، اسے سمجھا کہ آئی ایم ایف بھی اسی طریقے سے، آئی ایم ایف سے بھی میں جھوٹ بول دوں گا جی کہ میں یہ بڑھا دوں گا وہ بڑھا دوں گا، بس ہمیں پیسے چاہیے. جو کمٹمنٹ اس نے کی وہ پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ پورا پریشر اکانومی کا ہے. ڈیفینیٹلی تمام حکومتوں کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ اس پریشر میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مدد کریں عوام کی، جتنے سب سے زیادہ ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے. ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر میں نے آپ کو بتایا کہ میری لیڈرشپ اور میرے وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ جو ہم نے ٹرانسپورٹ میں ریلیف دینا تھا، آج وہ میں نے اناؤنس کیا ہے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر اپنے اپنے محکمے میں جو بھی ریلیف دے سکتا ہے وہ کرے گا. جہاں تک بات آئی مہنگائی کی، ڈیفینیٹلی چیلنج ہے، اس کو سب نے فیس کرنا ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کو ایز اے حکومت ڈیفینیٹلی اس مہنگائی پہ تشویش بھی ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان نے کیا اور آج جس طرح جو بھی پوزیشن ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی تشویش ہے. لوگوں کا ڈیفینیٹلی سوالات ہیں اور ہم اس کو
फेडरल गवर्नमेंट को ऊपर ये बिल्कुल लाजिम है कि उन चीज़ों को एड्रेस करे, और हम चाहते हैं कि वो उस इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। आवाम को जो है डेफिनेटली वो रिलीफ मिलना चाहिए। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से, उस दिन भी कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आला साहब ने कहा कि जितने भी एक महंगाई आपको समझ में आ रही होती है, ठीक है, डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए, तो एक महंगाई हो रही है। कुछ लोग जो मुनाफा खोर लोग होते हैं वो भी हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वज़ीर आला साहब ने तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत की है कि जहां पे कोई मुनाफा खोर है, कोई होर्डर्स हैं, कोई जबरदस्ती जो लोग चीज़ों को गोडाउंस में छुपा देते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मकसद है आवाम को रिलीफ दें, हर हालत में रिलीफ दें, और उसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना काम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सवाल बहुत हो गए। शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो 22 लाख अफराद को घर बनाकर दे मकान के नारे की तकमील हो रही है। इमरान खान पर 200% आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, जिनके साथ साथ सदर और उस वक्त के स्पीकर पर भी इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि आर्टिकल 6 लागू करें।